بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ۔ آپ حضرات ہماری ویڈیوز مسلسل احکام اور دوسرے موضوعات پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دوسروں تک ہمارا پیغام یہ پہنچائیں۔ پہلا سوال، اونٹ کو کس طرح نہر کیا جاتا ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 2613۔ اگر اونٹ کو نہر کرنا مقصود ہو تاکہ جان نکلنے کے بعد وہ پاک اور حلال ہو جائے تو ضروری ہے کہ ان شرائط کے ساتھ جو حیوان کو ذبح کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں، چھری یا کوئی اور چیز جو لوہے کی بنی ہوئی ہو اور کاٹنے والی ہو، اونٹ کی گردن اور سینے کے درمیان جوف میں گھونپ دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اونٹ اس وقت کھڑا ہو۔ دوسرا سوال، اگر اونٹ کو دوسرے حیوان کی طرح ذبح کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 2614۔ اگر اونٹ کی گردن کی گہرائی میں چھری گھونپنے کی بجائے اسے ذبح کیا جائے، یا بھیڑ اور گائے اور ان جیسے دوسرے حیوانات کی گردن کی گہرائی میں اونٹ کی طرح چھری گھونپی جائے تو ان کا گوشت حرام اور بدن نجس ہے، لیکن اگر اونٹ کی 4 رگیں کاٹی جائیں اور ابھی وہ زندہ ہو تو مذکورہ طریقے کے مطابق اس کی گردن کی گہرائی میں چھری گھونپی جائے تو اس کا گوشت حلال اور بدن پاک ہے۔ یعنی اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، دوسرے جانور کی طرح چاقو سے اس کی گردن کاٹی نہیں جاتی ہے۔ نیز اگر گائے یا بھیڑ اور ان جیسے حیوانات کی گردن کی گہرائی میں چھری گھونپی جائے اور ابھی وہ زندہ ہو کہ انہیں ذبح کر دیا جائے تو وہ پاک اور حلال ہیں۔ یعنی دوسرے حیوانات اونٹ کے علاوہ اگر ان کی چھری گھونپی جائے تو وہ ذبح نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جس طریقے سے ذبح کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے کیا جائے تو وہ پاک اور حلال ہیں۔ تیسرا سوال، اگر کوئی حیوان سرکش ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 2615۔ اگر کوئی حیوان سرکش ہو جائے اور اس طریقے کے مطابق جو شرع نے اسلام نے مقرر کیا ہے ذبح یا نہر کرنا ممکن نہ ہو، مثلا کنویں میں گر جائے اور اس بات کا احتمال ہو کہ وہی مر جائے گا اور اس کا مذکورہ طریقے کے مطابق ذبح یا نہر کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کے بدن پر جہاں کہیں بھی زخم لگایا جائے اور اس زخم کے نتیجے میں اس کی جان نکل جائے وہ حیوان حلال ہے اور اس کا روبہ قبلہ ہونا لازم نہیں، لیکن ضروری ہے کہ دوسری شرائط جو حیوان کو ذبح کرنے کے بارے میں بتائی گئی ہیں اس میں موجود ہوں۔ چوتھا سوال، حیوان کو ذبح کرنے کے مستحبات کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں حیوان کو ذبح کرتے وقت کیا مستحب ہیں کہ ان کی رعایت کی جائے۔ جواب، مسئلہ نمبر 2616۔ حیوان کو ذبح کرنے میں کچھ چیزوں کو مستحب شمار کیا گیا ہے۔ پہلا، بھیڑ کو ذبح کرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں باندھ دیے جائیں اور دوسرا پاؤں کھلا رکھا جائے، اور گائے کو ذبح کرتے وقت اس کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور دم پونچھ کھلی رکھی جائے، اور اونٹ کو نہر کرتے وقت اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دونوں ہاتھ نیچے سے گھٹنے تک یا بغل کے نیچے ایک دوسرے سے باندھ دیے جائیں اور اس کے پاؤں کھلے رکھے جائیں، اور اگر کھڑا ہو تو اس کے بائیں پیر کو باندھ دیا جائے، اور مستحب ہے کہ پرندے کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنے پر اور بال پھڑ پھڑا سکے۔ دوسرے حیوان کو ذبح یا نہر کرنے سے پہلے اس کے سامنے پانی رکھا جائے۔ تیسرے، ذبح یا نہر کرتے وقت ایسا کام کیا جائے کہ حیوان کو کم سے کم تکلیف ہو، مثلا چھری خوب تیز کر لی جائے اور حیوان کو جلدی ذبح کیا جائے۔ پانچواں سوال،
حیوان کو ذبح کرنے کے مکروہات کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں مکروہ ہیں جو حیوان کو ذبح کرتے ہیں، اس میں رعایت کرنی چاہیے۔ جواب: مسئلہ نمبر 2617، حیوانات کو ذبح کرتے وقت بعض روایات میں چند چیزیں مکروہ شمار کی گئی ہیں۔ پہلی، حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا۔ 2، حیوان کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں اس کی نسل کا دوسرا حیوان اسے دیکھ رہا ہو۔ تیسرے، شب میں، رات میں یا جمعے کے پہلے حیوان کا ذبح کرنا، لیکن اگر ایسا کرنا ضرورت کے تحت ہو تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ چوتھے، جس چوپائے کو انسان نے پالا ہو اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے، البتہ حرام نہیں ہے، صرف کراہت اس کے لیے بیان کی گئی ہے۔ خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى